السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سی ٹیٹ کی آنسر کی جاری کر دیا گیا ہے، اور ہم اور آپ آنسر کی کو ملان کر لیے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ملان نہیں کیا ہے تو آپ جائیے، میں رات ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اس کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ اس کو دیکھ کر اچھے طریقے سے ملان کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ یا کوئی سوالات کا آنسر کا جواب جو آنسر کی میں غلط ہے تو آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں، تاکہ آپ 1-2 نمبر سے رہ رہے ہیں یا کسی طریقے سے 1-2 نمبر آپ 1-2 نمبر سے پیچھے ہیں تو آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو میں اردو لینگویج 1 اگر کوئی ساتھی لیے ہوئے ہیں اور اگر وہ ملان کیے ہیں اور ان کے دلوں میں تذبذب ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ آنسر کی صحیح اور درست جاری کیا گیا ہے یا ان میں کوئی کمی، یا میں اس میں 1-2 نمبر بڑھ سکتا ہے، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آئیے ہم اس ویڈیو کے ذریعے جانتے ہیں اور تمام اردو سوالات کا انالیسس کرتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے جانچ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، تو آئیے، جیسا کہ میں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اردو کے سوالات ہیں، اور یہ 2026 میں جو ابھی فروری میں جو ایگزام ہوا ہے اسی کا ہے، ٹھیک ہے، 2026 کا ہے یہ۔ تو ہم اسی کا انالیسس اور اسی کے بارے میں اچھی طریقے سے جانیں گے۔ یہاں آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ حصہ 4 ہے۔ اگر آپ لینگویج 1 اردو لیے ہوئے ہیں تو وہ حصہ 4 میں آتا ہے، جیسا کہ پہلا CDP رہے گا، اس کے بعد SST، اس کے بعد یہ چوتھا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھا حصہ لینگویج 1 لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہاں پر نوٹ بھی لگا دیا ہے تاکہ کسی طریقے سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یہاں دیا ہوا ہے کہ امیدوار سوالوں کے جواب حصہ 4، یعنی امیدوار سوالوں کے جواب حصہ 4، سوال نمبر 91 تا 120 صرف تبھی دیں گے اگر انہوں نے زبان 1 کا آپشن اردو چنا ہو، یعنی لینگویج 1 اردو چنا ہو تبھی یہ دیں گے، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ دی ہوئی شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 91 تا 96 ہے۔ سب سے پہلے، جیسا کہ آپ کہیں ایگزام دے کر آئے ہوں گے تو ملان کیے ہوں گے، اور وہاں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ شعر کو کس طرح پڑھنا اور ملانا ہے۔ تو آئیے ہم بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شعر پڑھیں گے، اس کے بعد ملان کریں گے۔ ٹہنی میں کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا رات سرد آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہو زاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیرا میں راہ میں روشنی کروں گا۔ تو یہ ہو گیا شعر۔ اس کے بعد ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ جگنو نے بلبل سے کیا کہا؟ اس کو گھر تک پہنچانے کا وعدہ کیا، اس کو برا بھلا کہا، اس کو نعرے سنائی، راہ میں روشنی کرنے کو کہا۔ تو دوستو، اس کا جواب یہ چوتھائی ہے کہ راہ میں روشنی کرنے کو کہا، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں راہ میں روشنی کروں گا، یہی سے یہ سوال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 92،
शजर की जमा क्या है? तो शजर की जमा अशजार है, हमारा आप जानते होंगे। नंबर 93 है हर पे छा गया अंधेरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह मिलान कर सकते हैं। चूंकि आंसर की या आप जो सवाल हल करते हैं पैराग्राफ से, तो जो पैराग्राफ में लिखा है उसी मुताबिक से, अगरचे आपके सोच के मुताबिक वो गलत ही है, फिर भी पैराग्राफ में अगर वो सही दिया हुआ है तो वही भरना है। तो यहाँ पर देख दिया गया है कि हर चीज पे छा गया अंधेरा, यहाँ पर हम यही देंगे, क्या देंगे कि हर चीज पे छा गया अंधेरा। अब नंबर 4 हो गया। उसके बाद 94 बुलबुल कहाँ उदास बैठा था। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चूंकि ऊपर नीचे करने में पीडीएफ टाइम लगेगा तो हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, और इसका लिंक जो है ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पर। आप वहां से इसी तरीके से टिक लगा हुआ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लास्ट में मैं आंसर की भी लगा दिया हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। उसके बाद जो है 95 में क्या है, बुलबुल आशिया तक पहुंचने में क्यों परेशानी हो रही थी। यानी बुलबुल को आशिया तक पहुंचने में क्यों परेशानी हो रही थी। हर चीज पर अंधेरा छा गया था, वो बीमार था, वो बहुत ज्यादा थक चुका था, वो अपने घर का रास्ता भूल गया था। तो इसका जवाब भी पहला ही है, हर चीज पर अंधेरा छा गया था। आप ऊपर जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो है 96 पे है बुलबुल की आवाज़ारी सुनकर कौन बोला। यानी बुलबुल की आवाज़ारी सुनकर कौन बोला। तो यहाँ पर भी जो है तोता बोला, कबूतर बोला, जुगनू बोला या कौआ। तो इसका जवाब भी बी है, यानी कि जुगनू बोला। उसके बाद यहाँ से अब पेडागोजी है। ठीक है, यहाँ पे पेडागोजी है। इस मर्तबा जो है ये आंसर की है, आपको बतला दूं, ये आंसर की जो है वाई है। कितना है? वाई। अगर आप वाई है तो आप डायरेक्टली इसका मिलान कर सकते हैं, और अगर आपका दूसरा है तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन जवाब यही होता है। सवालात भी यही होते हैं, जवाबात भी यही होते हैं। तो आप इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। उसके बाद 97 में है ज़बान की क्लास में अदबी मतून के मुताले के बारे में मुंदरजा झेल में से कौन सा बयाना दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप भी घेर देंगे, दुरुस्त नहीं है। अदबी मतून तनकीदी तर्ज फिक्र और गौर व तदब्बुर की सलाहियत पैदा करते हैं। अदबी मतून तहसीन और लुत्फ अंदोजी वाले मतून होते हैं। नंबर 3 में है अदबी मतून को ग्रामर सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है नंबर 4 में अदबी मतून सीखने के लिए सकाफती इनपुट का काम देती है, यानी इनपुट का काम जो है देते हैं। आपका जवाब नंबर कितना हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अदबी मतून को ग्रामर सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। 98 है छठी क्लास के नवीन को मतन पढ़ने में दुश्वारी होती है। उस्ताद उसे पढ़ने के लिए सादा मतन देती है और उसके लिए मुश्तरका रीडिंग सेशन रखती है। उस्ताद के जरिए फराहम की गई मदद को क्या कहते हैं? इज्तिमाई गौर व खौज, ज़हनी रुकावट दूर करना, पढ़ने की तैयारी, इब्तिदाई ढांचे की तैयारी। तो यहाँ पर इब्तिदाई ढांचा आप लेंगे तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो स्कार्फ होल्डिंग है। तो यही इसका आंसर है, यानी कि डी हो गया आपका इसका आंसर। उसके बाद हो गया 99। ज़बान की तदरीस व आमूजिश का कौन सा नुक्ता नज़र मानता है कि ज़बान एक आदत है? नंबर 1 फितरी नुक्ता नज़र, नंबर 2 मुआविन आमूजिश ज़ुबान, नंबर 3 समीई लिसानियात, नंबर 4 तरसीली तदरीसी ज़ुबान। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 3 समीई लिसानियात। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? समीई लिसानियात। उसके बाद 100 नंबर में क्या कह रहा है कि एक बच्चा गैर तदरीसी इख्तिबास पढ़ता है जिसके लिए उससे तवक्को की जाती है कि वो उसके बाद सवालात का जवाब दे सकें। इस किस्म की क़िरात को क्या कहा जाता है? नंबर 1 सरसरी क़िरात, नंबर 2 तवसीई क़िरात, नंबर 3 बगौर जायज़ा, नंबर 4 मुख्तस क़िरात। तो यहाँ पर इसका जवाब जो हो जाएगा आपको नंबर 3 यानी सी। ठीक है। उसके बाद 101 में कह रहा है उस्ताद बच्चों को 5 तस्वीरें दिखाता है और उनको कहता है
کہ ان تصاویر کی بنیاد پر کوئی کہانی لکھے، یہ مثال ہے۔ مشترکہ قرات نمبر 2 تخلیقی قرات کی، نمبر 3 دکھاؤ اور بتاؤ کی، نمبر 4 معمہ املا کی۔ تو اس کا جواب جو ہے نمبر 2 ہو جائے گا، یعنی تخلیقی قرات کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو 102 علم کارکردگی پر مبنی جائزہ کی خصوصیات کون سی ہے؟ نمبر 1 غیر سیاق شدہ ٹیسٹ آئٹم، نمبر 2 سیاق شدہ ترسیلی کام، نمبر 3 کثیر الانتخابات سوالات، نمبر 4 غیر تعاملی کارکردگی۔ تو اس کا جواب بھی ہو جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 103 قرات کے بارے میں مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ نمبر 1 قرات صرف حرف اور صوت کے رشتے کو سمجھنا اور الفاظ کی درست ادائیگی کا نام ہے۔ نمبر 2 قرات علامات کی ڈیکوڈ کر کے معنی تک رسائی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ جو ہے اسیسر اور ریزن کا ہے، یعنی کہ دعویٰ اور دلیل کے جو ہے یہ سوال ہے۔ تو نمبر یعنی کہ 1 میں ہے بی درست ہے مگر اے غلط ہے، نمبر 2 میں ہے 1 اور بی دونوں غلط ہے، نمبر 3 میں ہے آپ کو ہو جائے گا اے اور بی دونوں درست ہے، نمبر 4 میں ہے اے درست ہے مگر بی غلط ہے۔ تو پھر سے اس کو پڑھیے۔ قرات صرف حرف اور صوت کے رشتے کو سمجھنا اور الفاظ کی درست ادائیگی کا نام ہے۔ نمبر 2 قرات علامات کو ڈی کوڈ کر کے معنی تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بی یعنی سوال نمبر اس کا جو ہے 103 کا جواب نمبر 1 ہوگا، یعنی بی تو درست ہے لیکن اے جو ہے غلط ہے، اے کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کے بعد آئیے 104 میں کہہ رہا ہے ایک استانی کو اپنے طلباء کی سننے کی مہارت کا جائزہ لینا ہے۔ سننے کے جائزے کے طور پر مندرجہ ذیل سرگرمیوں میں سے وہ کون سی سرگرمی منتخب کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 1 میں ہے استانی بچوں کو کہانی پڑھنے کے لیے کہتی ہے اور اس کے بعد ان سے فہم پر مبنی سوالات پوچھتی ہے۔ نمبر 2 استانی انہیں ذخیرہ الفاظ پر مبنی کام دیتی ہے۔ نمبر 3 بچوں کو ان کی زبان پیشکش کے اعتبار سے درجہ بندی کرنا۔ نمبر 4 استانی بچوں کو ایک کہانی سناتی ہے جس کے بعد وہ فہم پر مبنی سوالات پوچھتی ہے۔ تو 104 کا جواب جو ہو جائے گا نمبر 4، یعنی استانی بچوں کو ایک کہانی سناتی ہے جس کے بعد وہ فہم پر مبنی سوالات پوچھتی ہے۔ 5 میں ہو گیا خالی جگہ کا تعلق زبان میں معنی کے پہلوؤں سے ہے۔ تو نمبر 1 میں ہے نحویات، نمبر 2 صرفیات، نمبر 3 صوتیات، نمبر 4 معنیات۔ تو یہاں پر نمبر 4 ہو جائے گا کہ معنیات کا تعلق زبان میں معنی کے پہلوؤں سے ہے۔ اس کے بعد جو ہو گیا نمبر 6 مندرجہ ذیل میں سے کون سا زبان سیکھنے کا اصول نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 1 زبان ایک ترسیلی ذریعہ ہے۔ نمبر 2 زبان قاعدہ کے ساخت و اصولوں کو یاد کرنے سے سیکھی جاتی ہے۔ نمبر 3 زبان سیکھنے میں مہارت اور علم دونوں بروئے کار ہوتے ہیں۔ نمبر 4 آموزگار سیکھنے کے اپنے ترجیحی نقطۂ نظر میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اصول نہیں ہے پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سی ڈی پی یا سی ٹیٹ میں جو ہے رٹنا یاد کرنا یہ نگیٹو ہے، اگر آپ یہ جانتے ہوں گے تو آسانی سے لگا دیں گے۔ تو اس کا جواب نمبر 2 ہے، یعنی بی۔ اس کے بعد جو ہے 107 چھٹی کلاس کے ایک استاذ نے بلیک بورڈ کے بیچوں بیچ ایک لفظ لکھا اور اپنے آموزگاروں سے کہا کہ اس مرکزی لفظ سے تعلق رکھنے والے ان تمام الفاظ پر برین اسٹورمنگ کریں اور جو ان کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اس سرگرمی کا اہم مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 گرامر سمجھنا، نمبر 2 پڑھنے کی مہارت میں اضافہ کرنا، نمبر 3 تحریری مہارتوں میں اضافہ کرنا، نمبر 4 آموزگاروں کے ذخیرہ الفاظ میں بہتری لانا۔
تو اس کا جواب بھی نمبر 4 ہے، یعنی ڈی۔ ٹھیک ہے، یہ 108 نمبر ہے۔ مندرجہ ذیل بیانات پڑھیے۔ دعویٰ ہے ابتدائی سالوں میں زبانوں کے سیکھنے میں تاخیر کرنے سے بچوں کے لیے نئی زبانیں سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دلیل ہے بچے کی ابتدائی سال زبان کے سیکھنے کے لیے خاصے حساس مدت ہوتے ہیں۔ صحیح متبادل کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 میں ہے اے درست نہیں ہے لیکن آر درست ہے۔ نمبر 2 میں ہے اے درست ہے لیکن آر درست نہیں۔ نمبر 3 میں ہے اے اور آر دونوں درست ہے اور اے آر کی درست وضاحت ہے۔ نمبر 4 میں ہے اے اور آر دونوں درست ہے اور اے آر کی درست وضاحت نہیں۔ اس میں جو ہے جواب نمبر اس کا 3 ہے، اس کا جواب نمبر 3 ہے، یعنی کہ اے اور آر دونوں درست ہے اور اے آر کی درست وضاحت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو گیا آپ کو سوال نمبر 109۔ کثیر لسانیات کے حوالے سے قومی درسیات کا خاکہ برائے اساسی مرحلہ 2022 کا ایک کلیدی اصول کیا ہے؟ نمبر 1، کثیر لسانیات کی وقوفی اور سماجی ثقافتی فوائد دونوں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، گھر کی زبان سے چھٹکارا پانے میں بچوں کی لازماً مدد کی جانی چاہیے اور اسکول کی توجہ لازماً اسکول کی زبان سکھانے کی طرف ہونی چاہیے۔ نمبر 3، مؤثر نصابی منتقلی میں کلاس روم کی کثیر لسانی نوعیت رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 4، ابتدائی سالوں میں بچے متعدد زبانیں میں شدھ بدھ پیدا کر نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، تو 109 نمبر کا جواب ہو گیا آپ کو اے۔ 1 نمبر کیا ہے؟ اے ہے، یعنی کثیر لسانیات کی وقوفی اور سماجی ثقافتی فوائد دونوں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہو گیا 110 نمبر۔ بعض زبان بولنے والے کمیونٹیوں میں زبان کی 2 شکلیں ایک ساتھ موجود ہیں اور ہر شکل میں ایک امتیازی سماجی تفاعل رکھتی ہے۔ اس صورتحال کو کیا کہا جاتا ہے؟ نمبر 1، ڈائیگلوسیا۔ نمبر 2، بولے۔ نمبر 3، کوڈ مکسنگ۔ نمبر 4، رجسٹر۔ تو اس کا جواب نمبر 1 ہے، اس کا جواب نمبر کیا ہے؟ ڈائیگلوسیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو گیا آپ کو 111۔ بچوں کے جوڑیوں میں کام کرتے ہیں۔ ایک متن کو 2 میں تقسیم کیا گیا۔ ایک بچہ اپنے متن کو دوسرے جوڑی دار کے لیے پڑھتا ہے جبکہ دوسری جوڑی دار اسے لکھتا ہے۔ دونوں مل کر مکمل متن پر کام کرتے ہیں۔ اس سرگرمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس سرگرمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نمبر 1، جزوی املا۔ نمبر 2، کہانی سنانا۔ نمبر 3، رواں املا۔ نمبر 4، لفظوں کا جال۔ تو 111 نمبر کا بھی جو ہے جواب ہوگا اے، یعنی جزوی املا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب یہاں سے جو ہے پیراگراف ہے، ایک پیراگراف جو ہے شعر والا وہ اوپر آیا ہے، اب یہاں پر دوسرا پیراگراف ہے، یہ نثر والا ہے۔ تو یہاں ہدایت دیا گیا ہے، ہدایات نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 112 تا 120۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پہلے جو ہے سوال پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 112 ہے، ایاز نے نصیبہ دادی کے پیڑ کے کیا توڑ ڈالے؟ تو اس کے بعد جو ہے ہم پورا پیراگراف پڑھیں گے۔ نصیبہ دادی اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ ایک بوڑھی ملازمہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ ان کا بیٹا شاداب، اس کی فیملی امریکہ چلے گئے تھے۔ ایک تو وہ دمے کی مریض تھی، اس پر ایاز کی شرارتیں الگ۔ دن حسب عادت ایاز اپنے دوست عرفان کے ساتھ نصیبہ دادی کی چھت پر جا دھمکا اور شور مچاتا رہا، لیکن نہ دادی ڈنڈا لے کر آئی نہ بوڑھی ملازمہ نے انہیں ٹوکا۔ یہ پیڑ کے سارے کچے امرود توڑ ڈالے۔ پھر پہلے تو ایاز کو حیرت ہوئی مگر وہ امرود کھانے میں مصروف ہو گیا۔
अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे पर पड़ी जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जूं के तूं रखे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या था, सवाल नंबर, अयाज ने नसीबा दादी के पेड़ के क्या तोड़ डाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छादम का, फिर अयाज ने नसीबा दादी के पेड़ के सारे कच्चे अमरूद तोड़ डाले। ठीक है, यहाँ पर सवाल का क्या है ऑप्शन, पेड़ के पत्तों को तोड़ डाला, पेड़ के सिर्फ पक्के अमरूद तोड़ डाले, नंबर 3 कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले, नंबर 4 पेड़ की शाख को तोड़ डाला। तो यहाँ पर कच्चे पक्के अमरूद को तोड़ डाले। ठीक है, तो इसका नंबर हो जाएगा आपको सी। उसके बाद जो अयाज की, उसके बाद 113, अयाज की नज़र अमरूद खाते खाते किस जगह पर पड़ी। तो आप ऊपर पढ़े हैं, यहाँ पर जो है पैराग्राफ का मिलान जो होता है, तो हर मरतबा सवाल देखिए उसके बाद पैराग्राफ देखिए। ठीक है, चूँकि वक्त की किल्लत की वजह से मैं ऐसे बताते जा रहा हूँ, आप जो है मिलाएंगे तो पैराग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पर सदर दरवाज़ा, ठीक है, क्या है सदर दरवाज़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 114, नज़र की जमा क्या है। नंबर 1 नज़ारतों, नंबर 2 नज़ारतें, नंबर 3 नज़रों, नंबर 4 नज़ारे। तो यहाँ पर नज़र की जमा नज़रों है, यानी 3। 115, दोस्त का मुतज़ाद क्या है। तो नंबर 1 हबीब, नंबर 2 रकीब, नंबर 3 रफ़ीक, नंबर 4 दुश्मन। तो 115 का जवाब जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी डी दुश्मन। ठीक है, ये 2 कवायद के थे। कवायद अलग से नहीं पूछा जाता इसमें, बल्कि पैराग्राफी के अंदर पूछ लिया जाता है। उसके बाद आप फिर पैराग्राफ से दे रहा है। 116, नसीबा दादी के साथ कौन रहता था। नंबर 1 उनका भाई, नंबर 2 उनका भांजा, नंबर 3 बूढ़ी मुलाजिमा, नंबर 4 उनकी बहन। तो आप पैराग्राफ में देखेंगे तो उसके साथ बूढ़ी मुलाजिमा रहती थी, यानी जवाब नंबर सी। उसके बाद हो गया 117, किसका इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। नंबर 1 उनकी माँ का, नंबर 2 उनके भांजे का, नंबर 3 उनके बेटे का, नंबर 4 उनके शौहर का। तो आप पैराग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर था उनके शौहर का। ठीक है, जवाब नंबर डी। उसके बाद जो 118, नसीबा दादी का बेटा और उसकी फैमिली कहाँ चले गए थे। तो नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 लंदन। तो आप पैराग्राफ देखेंगे तो उसका जो है कहाँ चले गए थे, अमेरिका, यानी 1 है, जवाब नंबर 1। उसके बाद हो गया 119, नसीबा दादी को क्या मरज था। नंबर 1 कैंसर, नंबर 2 दिल का, नंबर 3 दमे का, नंबर 4 टीबी का। तो आप पैराग्राफ जाके देखेंगे तो क्या था, दमे का, क्या था, दमे का, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है सवाल नंबर 120, अयाज किसके साथ नसीबा दादी के छत पर जा धमका। तो नंबर 1 अपने दोस्त इरफान के साथ, नंबर 2 अपनी बहन के साथ, नंबर 3 अपने भाई के साथ, नंबर 4 अपने हम जमात के साथ। तो आप जो पैराग्राफ देखेंगे वहाँ था अपने दोस्त इरफान के साथ, यानी जवाब नंबर 1। ठीक है, तो ये 91 नंबर से 120 तक सवाल आते हैं। ठीक है, अगर आपका पैराग्राफ यानी कि आपका जो है लैंग्वेज 1 होगा उर्दू, तो आप इसको मिलान कर सकते हैं। और याद रखिए ये जो है बुकलेट वाई है, और पेपर 2 यानी कि 6 to 8 के लिए जो होता है पहली सीटिंग में जो हुआ था 7 तारीख को, वो है। हम इसके साथ जो है ये आंसर की को भी लगा दिया हूँ, ऑफिशियल आंसर की जो है आप देख सकते हैं। बुकलेट क्या है, वाई है, पेपर 2 है। ठीक है, उर्दू जो है लैंग्वेज है, उसके बाद जो है आप 7 तारीख का, ठीक है 7 फरवरी का। तो आप खुद से भी मिलान कर लीजिएगा। बाकी जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवालात हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि उस हिसाब से आपको जवाब दिए जाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। अपने साथियों के पास भी इस चैनल को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।